السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی کہ جو کام کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے گا وہی کام میں موت آئے گی، اور جب اٹھیں گا قیامت کے دن تو وہی کام کرتے ہوئے، جو کہتے ہوئے جئیں گے وہی کہتے ہوئے مریں گے، وہی کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جو نیو ایئر کے نام سے جو بے حیائی اور بدتمیزی کا طوفان چل رہا ہے، کسی بھی مذہب میں بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، جس کا انجام بہت برا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، دن بدن بابت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آخر کب سنبھلیں گے، کب ہوش آئے گا؟ کہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے بیماریاں آ رہے ہیں، کیسے کیسے بیماریاں آ رہے ہیں۔ کووڈ میں کتنے لوگ ختم ہو گئے، ہزاروں۔ اس کے بعد طوفانی بارش میں کتنے لوگ بہہ گئے، تباہ ہو گئے۔ ابھی بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ ماں باپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو بھی، اگر بچوں کو نمازی نہیں بنائیں گے، بچوں کو اگر دیندار نہیں بنائیں گے، دین کی باتیں نہیں بتائیں گے، تو ماں باپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اگر بچوں کو دین کی تعلیم نہ دیں گے تو بچے پھر کیسے دیندار بنیں گے؟ اور بچوں پر بچپن سے کنٹرول کرنا ہے۔ اب بچے ہاتھ سے نکل گئے بعد اب ہماری نہیں سن رہے، یہ غلط ہے۔ بچپن سے ہی ان کو دینی ماحول میں ڈالنا ہے، آخرت کی یاد دلانا ہے کہ ایک دن ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ایسا ان کا مزاج بنائے تو پھر بچے سنبھل جاتے۔ اگر اولاد سے سچی محبت ہے تو بچے کہاں جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، یہ سب معلوم کرنا ہے، تاکہ یہ کہنا ہے ضروری کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جوان پہ ہے نہ صحت مند پر ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا کہ موت تو ضرور آنے والی ہے۔ کیا نہیں سنے کہ ایک تھیٹر میں آگ لگ گئی اچانک، اور وہ تھیٹر میں فلم دیکھنے والے دیکھتے دیکھتے جل کے مر گئے۔ تو حدیث پوری ہو گئی۔ ایسے تو بے مثال واقعات ہیں کہ حدیث شریف کے الفاظ پورے ہوئے کہ جیسے جیے ویسے ہی مرے، اور ویسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور ابھی وقت ہے ایمان بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کروں گا۔ تو توبہ کے ساتھ سچی توبہ کرنا ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا۔ صرف گالوں پہ ہاتھ سے مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ دل سے اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر یا اللہ میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گی، یہ بولنا سچی توبہ ہے، اور نہیں کرنا پھر پابند رہنا۔ 3-4 گھنٹے کی دلچسپی کے لیے ہمیشہ کا عذاب سہنے تیار ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، یعنی جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم سب کو اسلامی شعار اپنانا ہے، غیروں کی مشابہت نہیں کرنا ہے، اور جب قیامت کے دن تو لمحے لمحے کا حساب دینا ہے کہ اتنا وقت کاہے میں گزارے ہیں۔ صحت دیا ہے، تمام اعضاء کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کہ ہم تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے، یہ بڑی نعمت ہے کہ ہمارے تمام اعضاء سلامت ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ ایماندار گھروں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایک ایک ہمارے آنکھ اللہ کی نعمت ہے سب سے بڑی، جس کے آنکھ نہیں ہے ان سے پوچھیے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں عقل، یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی۔ اگر عقل چلے گئی، دیوانے پاگل ہو گئے تو کیا کر لیتے؟ تو ایسا ہی تمام اعضاء کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو تمام اعضاء جو اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اس کے مرضی کے خلاف خرچ کرنا، اس کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا۔ آپ انصاف سے فرمائیے کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا دیا ہوا کھا کر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کب تک غفلت کے پردے اٹھیں گے؟ بے حیائی بدتمیزی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بڑوں کو لحاظ ہے نہ چھوٹوں کو
چھوٹوں کو بڑوں کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہر رات کو آخری رات سمجھیے، ہر پل کو آخری پل سمجھیے، نہیں معلوم کہ کب موت آ جانے والی ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ بیمار پہ بڈھے پہ منحصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک شعر کے بعد دو اشعار کے بعد اپنے بیان کو ختم کروں گی۔ ایک شعر ہے، در نایاب ہے یہ وقت کا لمحہ لمحہ۔ در نایاب کہتے ہیں سانچے موتی کو جو سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ در نایاب ہے یہ وقت کا لمحہ لمحہ، جو گیا آہ کسی طور سے پھر آ نہ سکا۔ کام میں لاؤ تو ہیں اس کے فوائد کیا کیا، اور کھو بیٹھو تو پاؤ نہ ندامت کے سوا۔ افسوس مسلمان کو نہیں قدر اس کی، عمر برباد کیا کرتا ہے یہ کھول کے جی۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایک شعر ہے، لمحے لمحے میں کما سکتے دولت نایاب، لیا نہ کام یوں ہی عمر کو گنوا کے چلے۔ یہ عمر، یہ زندگی، یہ اعضاء کی سلامتی، یہ صحت چند روزہ ہے، نہیں معلوم کہ کب ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس کو کام میں لا کر آخرت کے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، اس کی کچھ تیاری کرنا ہے، اس کے فکر کرنا ہے۔ جہاں 2 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے بہت وقت دے کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے وہاں تو کچھ بھی تیاری نہیں ہو رہی۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔